اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کے ایام میں حضرت کی حیات طیبہ سے متعلق مختلف موضوعات، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت کے خاص صحابی علی ابن یقطین کا ماجرا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ علی ابن یقطین حضرت امام موسیٰ کاظم کے ممتاز شاگرد اور ایک پاک دامن شخصیت کے مالک تھے۔ شیعت میں علی ابن یقطین کو نہایت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ شخصیت 124 ہجری قمری کو بنی امیہ کی حکومت کے آخری ایام میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے اور ان کے والد یقطین بنی عباس کے سپورٹر اور حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ظاہری بات ہے، حکومت کے خلاف جدوجہد کے پاداش میں اور نتیجے میں یقطین کو جب گرفتار کرنے کا وقت آیا تو یقطین کوفہ سے فرار کر گئے اور بھاگ گئے۔ نتیجے میں یقطین کی زوجہ اپنے 2 بچوں یعنی علی اور عبید کو لے کر بھی مدینہ کی طرف چلی جاتی ہے، اور جب بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور بنی عباس کی حکومت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو ایسے میں یقطین دوبارہ واپس کوفہ آتا ہے اور یقطین کی زوجہ بھی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کوفہ واپس آ جاتی ہے، اور اس طرح سے یقطین باقاعدہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی پرورش میں اور ان کی شاگردی میں داخل ہوتا ہے۔ یقطین کا تشیع میں ایک نہایت ہی علمی مقام اور علمی مرتبہ ہے۔ علم رجال سے تعلق رکھنے والے دانشمند اور تاریخ نویس علی ابن یقطین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھیوں میں اور شاگردوں میں شمار کرتے ہیں۔ علی ابن یقطین نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بے شمار احادیث نقل کی ہیں، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے صرف ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ معاشرتی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے جو علی ابن یقطین کو ایک مقام حاصل تھا، اس کی بدولت انہوں نے شیعوں کی نہایتی خدمت کی اور ایک اہم سپورٹر کی حیثیت سے یہ شیعوں کے ابھرے ہیں۔ علی ابن یقطین کی وزارت اور شیعوں کی حمایت کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے باقاعدہ ہارون الرشید عباسی کی وزارت شیعوں کی حمایت اور ان کی سپورٹ کی خاطر اختیار کی، جسے میں ابھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ منصور دوانقی اور ہارون الرشید عباسی کے دور میں متعدد قیام رونما ہوئے اور یہ مسلحانہ جدوجہد تھی عباسی حکومت کے خلاف تاکہ ان کا تختہ الٹا جائے، اور حضرات محمد و آل محمد کے چاہنے والے یہ چاہتے تھے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سپرد حکومت کی باغ دوڑ کی جائے۔ لیکن چونکہ یہ متعدد مسلحانہ قیام جو ہوئے سب کے سب شکست سے روبرو ہوئے اور ان تمام قیام کے بانی اور لیڈر حضرات بھی قتل کر دیے گئے، تو نتیجتاً یہ بات واضح ہو گئی تمام شیعوں کے اوپر کہ اب اس دور میں کسی قسم کی بھی مسلحانہ جدوجہد کرنا مناسب اقدام نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایسے دور میں شیعوں کی فکری تربیت کرنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عباسی حکومت کی پست ماہیت کا شیعوں کے سامنے تعارف کروانا یہ ایک بنیادی حیثیت کا حامل ہے، اور معاشرے میں تشیع کے افکار کی تبلیغ کرنا اور نشر و اشاعت کرنا، اس بارے میں اقدامات ہونے چاہیے۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنے خاص افراد اور پاک دامن اور تربیت یافتہ افراد میں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ حکومت وقت کے قریب ہوں، انہیں کچھ خدمات فراہم کرے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے مؤمن بھائیوں کی، اپنے دینی بھائیوں کی، اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کی مدد کر سکے۔ لہٰذا علی ابن یقطین امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی باقاعدہ اجازت سے ہارون الرشید عباسی کا وزیر بنا، اور وزیر بننے کے بعد جب یہ اس
خلافت کے دربار میں جاتا تو اس کا دل بالآخر وہاں کی جو کثافتیں ہیں اس کی وجہ سے ثقیل ہو جاتا. تو یہ متعدد مرتبہ اس نے یہ سوچا کہ یہ استعفیٰ دے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت وثنا نے اسے اس کام سے روکا اور ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی کہ علی ابن یقطین استعفیٰ دے. لہٰذا دربار عباسی میں علی ابن یقطین کے باقاعدہ وظائف میں 3 عمدہ وظائف بیان کیے جا سکتے ہیں. اس کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ یہ شیعوں کی جان کی حفاظت کرے گا، شیعوں کے مال کی حفاظت کرے گا اور حتی المقدور شیعوں کی مدد کرے گا، جو اس کے ہاتھ سے ممکن ہے وہ تعاون کرے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت وثنا کا ایک معروف ایگریمنٹ ہے جو انہوں نے علی ابن یقطین سے باقاعدہ طے پایا. امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت وثنا نے علی ابن یقطین کو کہا کہ اگر تم ایک کام کرو تو اس ایک کام کے بدلے میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. علی ابن یقطین نے کہا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ تم ہرگز اپنے دشمن کے ہاتھوں تلوار سے قتل نہیں کیے جاؤ گے. دوسری میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہرگز فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگے. تیسری میں تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہرگز قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کرو گے. تو اس کے نتیجے میں تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ جو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس کے مد مقابل یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی شیعہ تمہارے پاس مدد کے لیے آئے تو تم اس کی عزت کرو گے، اس کا احترام کرو گے اور نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ تم اس کا کام انجام دو گے. لہٰذا علی ابن یقطین نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت وثنا نے باقاعدہ علی ابن یقطین کو اس 3 چیزوں کی ضمانت دی. اور پھر علی ابن یقطین نے اپنے وعدے کو کمال احترام کے ساتھ وفا کیا اور اپنی تمام وزارت کی تمام مدت میں شیعوں کا بہت بڑا سپورٹر رہا اور پشتیبان کے فرائض انجام دیتا رہا. اس علی ابن یقطین سے متعلق مختلف واقعات میں امام موسیٰ کاظم کی اس حیات طیبہ کے اس پیریڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.